رحمۃ اللہ۔ مولا کے میرے پیارے بھائی بہت سارے معنی ہیں۔ مولا کا معنی مددگار بھی ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہاں یہ کون سی آیت ہے؟ البقرہ کی آخری آیات میں ہے، انت مولانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اب مولا کیا مطلب؟ فانصرنا، ہماری مدد کر کافر قوم کے اوپر۔ تو مولا کا معنی مددگار بھی ہے، اور مولا کا معنی حدیث کے مطابق جو ہے وہ دوست بھی ہے، بیلی سجن یار۔ تو مولا دوست کے معنی میں بھی ہے، مولا مددگار کے معنی میں بھی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ، اب مدد دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر ما فوق الاسباب، جناب حضرت یونس علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ سمندر دریا میں ہیں۔ پھر آگے کہاں پر ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ اب یہاں جناب یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار لگاتے ہیں، ما فوق الاسباب، کیا کہتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات۔ سبحان اللہ، صدقے تیواری جائیں اللہ کے قرآن کے۔ جناب یونس علیہ السلام اندھیروں در اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور آگے بھی پتہ نہیں کتنے پردوں میں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہیں اندھیروں میں ہی جناب یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار لگائی۔ اب یہ ہے ما فوق الاسباب مدد مانگنا۔ اور ما تحت الاسباب مدد مانگنا کیا ہے؟ اسباب کے تحت رہ کر، کہ جناب آپ کے پاس کوئی موبائل ہو، کوئی اس طرح کا ڈیجیٹل نیٹ ورک ہو کہ کہیں آپ جناب کسی جگہ پر دب گئے، کسی جگہ پہ ڈوب گئے، کوئی ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ موجود ہے۔ مثلا آپ عمارت کے تہخانے میں تھے اور عمارت پوری کی پوری گر گئی ہے۔ اب آپ کے یا کہیں بھی ایسے دبے کہ آپ کے پاس باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ بھی اندھیروں میں ہیں، یونس علیہ السلام بھی اندھیروں میں تھے، انہوں نے بغیر اسباب کے اللہ کو آواز لگائی، فنادا فی الظلمات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اندھیروں میں پکارتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اپنے بندے یونس کی پکار کو سن لیا اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی۔ یہ ہے ما فوق الاسباب مدد مانگنا۔ ایک ہے کہ کوئی بندہ کہیں ملبے میں دب گیا ہے، اب وہ بھی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ ہمارے ہاں شاید 1122 ہے، انڈیا میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، وہ اپنے موبائل پر سے 1122 والوں کو کال کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد 1122 والے ٹوں ٹوں کرتے ہوئے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا معنی پتہ چلا؟ مدد بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ کے ماں سوا سے بھی، اسباب کے تحت رہ کر، اور وہ آپ کی مدد کر دے گا، وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا بیلنس ختم ہو گیا، آپ کہیں پر کسی کو جناب کہیں سے بھی ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ مجھے 10 کا 20 کا 100 کا 50 کا بیلنس چاہیے، وہ فوراً آپ کی مدد کو کرتا ہے اور آپ کو آپ کا مطلوبہ بیلنس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسباب کے تحت مدد اور یہ ہے اسباب کے بغیر مدد۔ تو مدد بھی دو قسم کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، اور وہ بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے، وہ بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے۔ کوئی کالی رات کے کالے پتھر کے اندر کالی چیونٹی موجود ہے، رب العالمین اس کو بھی اس کا رزق پہنچا دیتا ہے وغیرہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کون ہیں؟ دوست ہیں، اور مومنوں کے مددگار بھی ہیں۔ تو اسباب کے تحت بندہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتا ہے، لیکن کوئی اگر جاہل آج کھڑا ہو کر کہے کہ جناب
میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے کولوں غم پرے رہندے۔ تو یہ حرام ہوگا، مردوں کو پکارنا، فوت شدوں کو پکارنا، مدد کے لیے آواز لگانا، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ وہ کوئی مشکل دور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بغیر اسباب کے کسی کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اب کوئی بندہ 1000 سال کہتا رہے یا علی مدد یا علی مدد، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ اور اگر میں یہاں سے اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے بغیر اسباب کے الیاس کہتا رہوں، 1000 سال گزر جائے گا، الیاس میری مدد کرنے نہیں آئے گا۔ اور اگر میں 1 سیکنڈ کی وائس کر دوں گا الیاس کو تو وہ آن لائن ہو کر میری وائس سن کر میری مدد کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔